جی السلام علیکم. یہ 345 یعنی 345ویں ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہے. امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس لکھیں، کو بہتری کی تجویز ہے وہ بھی دیں. آج ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جو ہر دفعہ کسی بڑے انسیڈنٹ میں ہائی لائٹ ہوتا ہے، بحثیں ہوتی ہیں، پھر وہ دب جاتا ہے. وہ ہے کہ ملزم کو مجرم بننے کے بعد سر عام پھانسی کی سزا دی جائے. آج کل اس کی بہت مخالفت ہو رہی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسانی حقوق والے اس وقت کہاں سوئے ہوتے ہیں جب ایک معصوم شہری کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ ریپ ہو سکتا ہے، وہ ڈکیتی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ہینیس کرائم ہو سکتا ہے. مجھے کوئی یہ بتائے کہ جب ڈاکو کو کوئی پیسے نہیں دیتا، بائک نہیں دیتا اور رزسٹ کرتا ہے تو وہ گولی کیوں مارتا ہے؟ وہ گولی اس لیے مارتا ہے، وہ ہر اگلے بندے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کبھی میرے آگے رزسٹ نہیں کرنا. جیسے میں پیسے مانگوں، بائک مانگوں، گاڑی مانگوں، مجھے دے دینی ہے، میرے آگے اف نہیں کرنی. کیوں ریاست یہ پیغام ڈاکو کو نہیں دیتی؟ پھر اگر شہری یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے تو کہتے ہیں یہ فعل ٹھیک نہیں ہے، اس سے غلط پیغام جاتا ہے. جب ڈاکو شہریوں کو گولیاں مار کے تڑپتا ہوا روڈ پہ چھوڑ جاتے ہیں، جن کی لوگ موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت انسانیت اور انسانی حقوق کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یا تو ڈاکو ان کو اس طرح کرے نا، ان کو کسی مناسب جگہ پہ لے جائے، چار دیواری میں کسی کمرے میں، وہاں جا کے ان کو شوٹ کرے، تاکہ یہ جو انسانی حقوق والے ہیں ان کی تسلی و تشفی ہو جائے. وہ تو بروٹل مرڈر کرتا ہے، وہ تو سر عام بھی گولیاں مارتا ہے، دکان کے اندر بھی مارتا ہے، دکان کے باہر بھی مارتا ہے، گھر کے اندر بھی مارتا ہے، آبرو ریزی بھی کرتا ہے. اور اگر جرم کی سزا دیتے وقت ریاست اگر اس کو سر عام پھانسی چڑھائے یا گولی مارے تو یہ تنظیمیں کہاں سے جاگ پڑتی ہیں؟ یہ لوگ کیوں شور کرتے ہیں؟ خود تو ان کی اولاد، ان کے بچے بیرون ملک ہیں، پھر ان کو این جی اوز کے نام پہ لمبے لمبے چندے ملتے ہیں، اس لیے یہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اگر ایسی سزائیں نہ ہوتی تو اسلام میں کبھی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ ہوتی. اس سزا کا مقصد یہی تھا کہ یہ شخص جس کا ہاتھ کٹا ہو دوسروں کے لیے نشان عبرت ہو، اور دوسرے اسے سبق سیکھیں کہ میں نے ایسا فعل نہیں کرنا، اور وہ بھی ساری عمر اس فعل پہ شرمندہ ہو کہ میں نے غلط کام کیا تھا. جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے یہ شرمندگی، یہ ندامت اس کے ساتھ رہے. اب میں آتا ہوں دوسری طرف، جہاں پہ یہ شیریں رحمان اور کچھ پیپل پارٹی کے قداور شخصیتیں اور کچھ انسانی حقوقی چیمپئنز کہتی ہیں جی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟
میں آپ کو ضیاء دور میں لیے چلتا ہوں۔ لاہور میں پپو قتل کیس کا واقعہ ہے۔ یہ میڈیا میں اس وقت برننگ تھا، ہائی لائٹڈ تھا، ہر طرف اس کا شور تھا۔ افراق حنیف شیر عالم، مجھے نام ابھی تک یاد ہے، یہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، لاہور میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے لڑکے کو اغوا کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر اسے کسی مرالے جوڑ میں انہوں نے پھینکا تھا۔ اس وقت کی پولیس نے بڑی جان فشانی سے یہ کیس ٹریس آؤٹ کیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جس بوری میں لاش بند تھی، اس بوری میں سے ردی کی کتابوں کے، جہاں پہ کتابوں کی جلد سازی ہوتی ہے یا بائنڈنگ ہوتی ہے، اس بوری میں سے چند کٹے ہوئے کاغذ کے اوراق ملے۔ جو سیانے تفشیش والے ہوتے ہیں ان کا دماغ وہاں سے کام کرنا شروع کرتا ہے جہاں سے ایک مجرم یا ملزم کا کام کر کے ختم ہو جاتا ہے، ان کا دماغ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب بوری سے وہ قطریں ملی تو علاقے میں ان لوگوں نے مختلف دکانوں پہ جا کے جو بائنڈنگ کا کام کرتے تھے ان سے جا کے تفتیش کی کہ کوئی ایسا آدمی جو بوری لینے آیا ہو۔ آخر کار ایک دکان سے انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی آدمی آیا تھا جو بوری لے کے گیا تھا۔ اب مسئلہ اس کی شناخت کا تھا، کیونکہ واقعے کو ابھی چند روز گزرے تھے، لہذا دکان والوں کو یاد آ گیا کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہے۔ انہوں نے پولیس کو کلو دیا، پولیس والے موقع پہ پہنچ گئے، مجرم پکڑے گئے، اقرار جرم کر لیا، کیس چلا، سزائے موت سر عام۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں۔ میرا لاہور میں 3 سے 4 مہینے تک کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی۔ یہ لوگ کس طرح شور مچاتے ہیں کہ اس کے آفٹر افیکٹ کچھ نہیں ہوتے، معاشرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ آپ مٹی پہ گندم کا دانہ پھینکیں، کوئی اور بیج پھینکیں، وہ اگتا ہے، کیوں نہیں اگتا؟ اسی طرح جرم ہے، جب آپ اس کو کاٹتے نہیں ہیں یہ اگتا ہے۔ آپ خود اس کا بیج بوتے ہیں جب آپ اس کو پانی دیتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ڈاکو کو جہاں پہ واردات ہوئی ہے الٹا لٹکا کے اس کی لاش کو گلنے سڑنے دے۔ اسی طرح جو ریپ والے ہیں، ریپ والے، ان کا بھی یہی حال ہونا چاہیے، ان کی موت اذیتناک ہونی چاہیے۔ چلیں اگر کسی کی جان بچ گئی، کوئی لڑکا ہے، لڑکی ہے، بچ بھی گیا ریپ کے بعد، ساری عمر کے لیے اس کے ساتھ کیا روگ لگ گیا؟ وہ شادی کے قابل نہیں، معاشرے میں اس کی کیا عزت رہ گئی؟ وہ ناسور بن جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، جس نگاہ سے وہ دیکھا جاتا ہے یا دیکھی جاتی ہے، اس طرح اس کے خاندان پہ ایک دبا لگ جاتا ہے، اس عورت پہ، اس لڑکی پہ، اس معصوم پہ۔ اس لیے جس طرح دہشت گردوں کو گولی مار دی جاتی ہے اور کراچی جیسے شہر میں امن ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ان 10-15 درندوں کو اڑا دیا جائے تو میرا حال ہے زیادہ پولیس بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں، نئے تھانے بنانے کی ضرورت نہیں،
नई अदालतें, नए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। ये रियासत का काम है, लेकिन रियासत तो ख़ुद बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में और दूसरे कामों में पैसे इकट्ठे करने लगी हुई है। ये भी शहरियों के साथ ज़्यादती है, मिस मैनेजमेंट इनकी है। चोरी गैस की, बिजली की इनसे नहीं रुकती और उसका खमियाजा एक आम शहरी भुगतता है। पेट्रोल की कीमत सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाई गई थी कि वो गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों से 10-15 रुपये ज़्यादा लेने थे, वो इसलिए भी बढ़ाई गई थी कि जो इस महीने बिजली के बिल आए हैं सितंबर में, अगस्त के, उन सब में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। हर बिल में 500, 600, 700, 800 का टीका लगा है। अंदाज़ा करें पाकिस्तान में कितने कंज्यूमर हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नामुनासिब हैं। अरबाब इख्तियार से इल्तिजा है, ख़ासकर कोर्ट से और जो दूसरे कौमी सलामती के अदारे हैं, कि वो इस तरफ भी तवज्जो दें। ये APC वगैरह अपने मफाद के लिए बुलाने से बेहतर है कि कोई शहरियों के लिए भी बिजली के बिलों पे भी ABC बुलाएं, गैस के बिलों पे भी बुलाएं, ताकि एक आम शहरी की ज़िंदगी में सुकून आए, उसका बजट ख़राब ना हो। अगले एपिसोड में इसी तरह के किसी टची बर्निंग इशू के साथ, क्योंकि बहुत कम है हमारे TV प्रोग्राम्स, टॉक शोज़ जिनमें कोई इस तरह के टॉपिक्स पे गुफ्तगू करता है, क्योंकि वो फीडबैक मिला होता है उनके पास। वो जैसे फ़िल्म का एक स्क्रिप्ट लिखा होता है, वहीं पे गुफ्तगू होती है, उसी पे ख़त्म होती है। आम शहरी की बात कोई नहीं करता। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।